بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ روایات رکھنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ سنیں گے کہ یہ کس طرح پہلے تو روایات کو قرآن کے ہم پلہ کیا گیا، پھر روایات ایسی بنائی گئی جو اس عقیدے کی تائید کرتی ہیں، عقیدہ جبر کی یا مسئلہ تقدیر کی۔ ایک ہی بات ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے سارا کچھ، یا پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، پہلے سے انسان کا مقدر لکھ دیا گیا ہے، تو بس اس کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ انسان مقدر خود نہیں بناتا اپنا، یہ پہلے سے مقدر شدہ ہے۔ یہ باطل عقیدہ پھر اس کی کس طرح آگے تائید ہوئی روایات سے، اور روایات کا آگے حال۔ آپ یقیناً تعجب کریں گے کہ اس قدر کمزور معیاروں کے مطابق جمع کردہ روایات کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تسلیم کر لیا گیا۔ سنی سنائی باتیں 200-250-300 سال بعد جو جس طرح روایات اکٹھی ہوئیں، یہ زبانی کلامی ہوئی نا، لکھی ہوئی تو بہت کم تھیں، اور پھر سینہ بہ سینہ یہ چلتی ہیں، سنی سنائی ریکارڈ پر یہ کام سارا کچھ ہوا۔ اس کی بنیاد جذباتی تھی، مطلب کس طرح تسلیم کر لیا گیا، اس کی بنیاد جذباتی تھی، یعنی امت کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعظم کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، بشرطے کہ اسے قرآن کے حدود کے اندر رکھا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس چیز یا جس بات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے، اسے امت سر آنکھوں پر اٹھاتی ہے۔ یہ جذباتی بات ہے، بالکل محبت کی بات ہے، آپ کا فرمان ہے جب کہا جاتا ہے تو پھر ان روایات کو تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی کہا جاتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا میں بیشتر مقامات پر بعض پتھر رکھے ہیں جن پر قدم کے نشانات منقوش ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نقوش ہیں۔ لوگ جا جا کر ان پتھروں کو بھی سجدے کرتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ تھا جسے جعلی روایات وضع کرنے والوں نے ایکسپلائٹ کیا، اور جو جی میں آیا اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر امت میں پھیلاتے چلے گئے۔ یہ تھا وہ دروازہ جس سے غیر اسلامی نظریات اور موت کے بعد دین کا جزو بنتے چلے گئے۔ تقدیر کے مسئلہ کے متعلق کس قسم کی روایات وضع کی گئی، ان کا اندازہ 2-4 مثالوں سے لگائیے جنہیں ہم احادیث پیش کرتے ہیں۔ جن آگے میں ان کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ہیں احادیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، بحوالہ مسلم۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا نے ہر چیز تقدیر پر موقوف ہے، جہاں تک کہ نادانی اور دانائی بھی، حوالہ مسلم۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ نہ لکھا گیا ہو، یعنی یا تو اس کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا یا جنت میں ہوگا، بحوالہ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو تقدیر میں زنا کا جتنا لکھ دیا ہے وہ ضرور اس پر عمل کرے گا، بحوالہ بخاری و مسلم۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھر اس کی پشت پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرا، پھر اس میں سے یعنی آدم کی پشت میں سے اس کی اولاد نکالی، اور فرمایا پیدا کیا میں نے اس کو جنت کے لیے، یہ جنتیوں کے کام کریں گے۔ پھر دوبارہ آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے اور اولاد نکالی، اور پھر فرمایا کہ پیدا کیا میں نے ان کو دوزخ کے لیے، یہ لوگ دوزخیوں کے کام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کہ خداوند تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جنتیوں ہی کے کام کراتا اللہ ہے۔ دیکھیں وہی بات ہے، کام اللہ ہی کراتا ہے، اور خدا اس کے ان اعمال کے ثواب اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی بندے کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے دوزخیوں کے کام کراتا ہے، دیکھیں وہ، اور اللہ اس کو اس کے کاموں کے سبب دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ کان ادھر سے نہیں پکڑنا، ادھر سے پکڑ لیا، اور حوالہ مالک ہے، ترمذی ہے اور ابو داؤد ہے۔
آگے پھر حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو معلوم نہیں۔ آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کتاب پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، اب نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا۔ اس کے بعد آپ نے الٹے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کتاب بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اس میں دوزگیوں کے نام درج ہیں، اب اس میں نہ کچھ زیادہ کیا جا سکتا ہے نہ کم۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے ہر ایک بندے کے متعلق 5 باتوں سے فراغت حاصل کر لی ہے، یعنی ان 5 باتوں کو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کی مدت عمر، اس کا نیک و بد عمل، اس کے رہنے کی جگہ اور اس کی واپسی اور رزق۔ بحوالہ احمد۔ لے میرے بھائی یہ میں نے روایات آپ کے سامنے رکھنی تھی تقدیر کے حوالے سے، یعنی جبر کے حوالے سے، یعنی کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسان پہلے سے مقدر شدہ ہے اور اب بس اسی کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا چلا۔ یہ وہ دینی سند دی جا رہی ہے جو اس وقت بھی دی گئی، ضرورت پڑی پیدا کر دی گئی اور اب وہ چلتی آ رہی ہے، اب ہمارا اسی کے مطابق ہی عقیدہ ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ تو بس میرے بھائیو یہ میں نے اس کی روایات آگے مزید اس پر میں تھوڑی سی اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جو ممنوع ممانت ہے یہ بڑی عجیب بات ہے، کیسا ایک اہم مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے عقیدے کا، مگر اس پر بات کرنی بھی گوارا نہیں کرنی، ممانت کر دی گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ یہ بڑی علم انگیز بات ہے۔ تو میں آگے اس پر بات کرتا ہوں کہ کس طرح پھر اس پر یہ بھی ایک پابندی لگا دی گی، بس بات ہی نہیں کرنی۔ بات نہیں کریں گے لوگوں کو سمجھ کیسے آئے گی کہ یہ ایک باطل عقیدہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک یہ چلا آیا؟ تو دیکھیں پھر قوم کس طرح برباد ہوتی ہے۔ ایک قوم کہتی ہے کہ ہم اپنا مقدر اپنے قوت بازو سے ہم نے بنانا ہے، اور دوسرے قوم کا عقیدہ ہے کہ نہیں پہلے سے مقدر شدہ ہے، بس اسی کے مطابق ہوتا جائے۔ اس کے کام کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دونوں کے نتائج میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ فرق بالکل ہوگا، واضح ہوگا، بالکل واضح فرق آئے گا۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے خلاف بنا دیا گیا کہ پہلے سے مقدر شدہ ہے، بس یہ عقیدہ بنا لو راضی برضا رہو۔ چلیں پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔